یہ جتنی بھی جو پٹی ہے نا، اس کے اندر ہم دیکھتے آ رہے ہیں، اگر ہم پیچھے تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے چلے جائیں تو لبنان کے ساتھ کیا ہوا تھا، عراق کے ساتھ کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ تب بھی یہی مسلمان ملک تھے جنہوں نے امریکہ کی سپورٹ کی اور اپنے مسلمان بھائیوں پر حملے کروائے گئے۔ اس نے پلاننگ شروع کی، اس نے ایران کے اندر اپنے بندے بھجوائے، ہتھیار بھجوائے اور ایران کے اندر سے بیٹھ کر ہی ایران پر حملہ کیا گیا۔ پورن امریکہ کو اس چیز کے اندر انکلوڈ ہونا پڑا ہے کہ 3 جوہری مقامات پر امریکہ نے حملہ کیا۔ اس کا رسپونڈ کیا ایران نے دیا؟ اس کا رسپونڈ دیا کہ اس نے 24 گھنٹوں کے اندر جو امریکہ کے اس ریجن کے اندر بیسز تھی ان کے اوپر حملہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ایران دبنے والا نہیں ہے۔ ایران جب روس نے یوکرین پر حملہ کیا تھا تو جب ہمارے پاکستانی وزیر اعظم روس پہنچے تھے، ٹھیک ہے، تو پھر روس نے یوکرین پر حملہ کیا تھا۔ اسی طرح ہمارے جو آرمی چیف ہے وہ امریکہ میں موجود تھا اور اس کے امریکہ میں موجود ہوتے ہوئے اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا گیا، جو پاکستان کے خود کے بنائے گئے ہتھیار تھے۔ اور وہ ہتھیار جن کو ہم چائنیز ہتھیار کہتے ہیں، جن کا لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ جی چائنا کی چیز ہے، چل گئی تو چاند تک، نہ چلی تو شام تک، تو اس ٹیکنالوجی نے وہ مار دیا اور وہ سٹیٹس اپنا قائم کیا ہے کہ دنیا کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کی آرمی ایک لیول رکھتی ہے۔ پاکستان ایران کی ون ون سچویشن ہو رہی ہے کہ ایران کے لوگ جشن منا رہے ہیں، کیوں کہ ایک دنیا کا، ایک طرف دنیا کا سپر پاور ون ملک ہے امریکہ کھڑا ہے، دوسری طرف اسرائیل جس کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، ہتھیار کی کمی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان ملکوں کو اس نے سیز فائر پر آمادہ کر دیا۔ ابھی سیز فائر کو 24 آور 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے کہ اسرائیل نے دوبارہ سے ایران پر حملہ کر دیا ہے اور ٹرمپ کی کال جاتی ہے نتن یاہو کو کہ اپنے ایئر بیسز پہ فوراً اپنے جہاز واپس بلائے جائیں، اور اس کی خلاف ورزی تو کیا کی ہے۔ لیکن اسرائیل نے کیا کیا؟ اسرائیل سے دراصل اپنی جو ہار ہے نا وہ ہضم نہیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ جب ایران کے اندر جشن منایا گیا، وہاں کے لوگ سڑکوں پر نکل آئے، تو اس نے جب وہ چیز دیکھی نا تو اسے وہ برداشت نہیں ہوا، تو اس نے دوبارہ سے حملہ کر دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمارا انڈیا کی طرف ہم دیکھیں تو وہ بھی بزدل دشمن ہمیں ملا ہے، اور اگر اسرائیل کی طرف دیکھیں تو وہ بھی بزدل دشمن ہمیں ملا ہے، تو جو اپنی باتوں پہ سٹینڈ نہیں کرتا، وہ شام کو کچھ بات کرتے ہیں، دن کو بات کچھ اور کرتے ہیں، رات کو کچھ اور بات کرتے ہیں۔ مجھے اس چیز کا بھی لگتا ہے، خدشہ ہے کہ یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف باتیں جا رہی ہیں، چیزیں جا رہی ہیں۔ اگر یہ معاملہ اب نہیں رکتا اور اس کو مزید کنٹینیو کیا جاتا ہے، مزید جنگ بڑھتی ہے اور مزید ملک ایڈ ہوتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف جا سکتی ہے۔ کہ آپ جب پاکستانی آرمی چیف امریکہ میں تھے اس ٹائم ایک ڈیسائیڈ کیا کہ پاکستان کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ کو پیس نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا گیا، اور مجھے لگتا تھا کہ پاکستان کی جلد بازی تھی، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام کے اندر اس چیز پہ بحث ہونی چاہیے تھی، اور پھر پاکستان کو فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پیس نوبل پرائز کے لیے ریکمینڈ کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے۔